پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا کلی انکار نہیں کر سکتی، پاکستانی قوم تو نہیں کرے گی انشاءاللہ. بہت اللہ ہے اس قوم کے اندر، اللہ تو بہت ہے ماشاءاللہ، پاکستانی قوم میں کا اللہ بہت. ہمارا موبائل چھینتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک. ہم مہنگی گاڑی لے کے نکلتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے سر ساتھ. آپ 600 کلو گرام جو سوزوکی پہ رکھنے کا ویٹ ہے اس پر آپ 1300 کلو کے بیل چڑھا دیتے ہیں. سر اللہ ہے تو چل رہے ہیں نا آپ کا قوم. یہ میتھس کے کورونا نزدیک کے تو یہ چلی نہیں رہی ہے یہاں پر. کووڈ آیا، قوم نے بڑے SOPs فالو کیے، لیکن اس کے بعد ماسک آپ کسی سے پوچھ لیں اس ملک کے اندر تمہیں ماسک پہننا، وہ کہتا ہے ماسک تو میں پہنا اور اللہ مالک ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستانی لوگوں کا توکل ماشاءاللہ جو ہے نا یہ ہے نا اللہ دیکھے گا. وہ قوم ہماری اسٹرانگ ہے ان مسئلوں کے اندر، توکل ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں نا ادھر انڈیا سے بھی، ادھر رشیا سے بھی، ادھر چائنا سے بھی، ادھر امریکہ سے بھی، ہر جگہ اپنے ماشاءاللہ لوگ بولتے تم لوگ ہو گیا سمجھتے کیا ہو گیا، آپ بولتے اللہ مالک. واقعی ہماری ماشاءاللہ فوج بھی ایسی اسٹرانگ ہے، اللہ مالک ہے. اور دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ترقی دے. پہلی بات یہ ہے، لیکن اس کی ناراضگیاں نا ہیوی لیول کی نہیں ہے اللہ کے ساتھ، لیکن چھوٹے چھوٹے لیولز کے اوپر نا ہر فرد میں آپ کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا علمی سینٹر زیادہ ہونے چاہیے جہاں پہ ڈسکسیبل یہ علمی حلقوں کی بحثیں ہیں کہ بھائی آپ کے سامنے یہ ایونٹ ہوا، پہلا ڈاؤٹ ہے یہ اللہ کی رحمت تھی یا زحمت تھی، اللہ کی رحمت تھی یا عذاب تھا. بلکہ ابھی سوال آیا ہوا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ یہ جو مسئلہ ہوا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے میرے گناہوں کے سبب. گناہ ہے تو میں توبہ کر لوں یا اللہ کا ٹیسٹ ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ بلائیں دیتا ہے. تو میں یہ کیسے فیصلہ کروں کہ یہ جو میرے ساتھ زندگی کے اندر ایونٹ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دیا. سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ دائمی ابدی عذاب اور دائمی ابدی رحمت کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. دنیا کے اندر یہ اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہیں. عذاب الادنا دون العذاب الاکبر، دون العذاب الاکبر جو ہے نا کہ بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے عذابوں کا یہ سلسلہ تو یہ چلتا رہے گا. اس سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی تو ایبسولوٹ کلیئر ہو چکا ہے یا تو ایبسولوٹ ریڈ آف ہو کے مائنس کے اندر جا کے جہنم کی بکس میں چلا گیا. یہ ابھی نہیں کہہ سکتے. اس کی کتنی لمٹ اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے حدیث کے اندر کہ جنت پہ تقریباً قریب ہوگا. دنیا کہہ چکی ہوگی یہ جنت ہی ہے، بخاری کی حدیث ہے میرے خیال سے. ایک ہاتھ کا ڈسٹینس دور ہوگا اور وہاں عمل ہو جانا ہے اور پورا کا پورا ریڈ آف ہو جائے گا وہاں اور جنت میں جاتا ہے تو جنت. اور ایک بندہ جہنم کے رستے پر ہوگا، عین دروازوں پہ پہنچ چکا ہوگا جہنم. اس دنیا لوگ فتوے لگا چکے ہوں گے اس کی جہنم کے بارے میں کہ بھائی یہ تو پاپی ہے، اس نے تو جانا ہی جہنم ہے. لیکن ایک کوئی ایسا عمل آئے گا تو اللہ نے سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی بہت رکھی ہوئی ہے کہ تیرے چانس پار ہونے کے بھی بہت ہیں، تیرے برباد ہونے کے بھی چانسز بہت ہیں. یہ تو اور ڈاؤٹ ڈال رہا ہے. نہیں کتے کو تو مسئلہ یہ ہے نا، ہم پہلے وہ یقین سے شک میں آتا ہے انسان، لیکن انشاءاللہ یقین پیدا ہو. یقین میں بتاتا ہوں اس کو. پھر ایک یہ ہے کہ اللہ کتے کو پانی پلانے والی کو بھی اللہ نے معاف کیا، 99 قتل والے کو بھی اللہ نے معاف کیا، بلی کو کھانا نہیں دینے والی کو بھی جہنم میں ڈالا. تو فیکٹرز اور LCM بہت چھوٹے ہیں، تو رحمت بھی بہت چھوٹے پہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مثقال ذرۃ خیر یرا اور مثقال ذرۃ شر یرا. اور جو ہے عذاب بھی چھوٹے سے اس کے اوپر آ سکتا. پوائنٹ یہ ہے مگر یہ کب تک چلے گا؟ حتی یاتی کا یقین، یہ موت تک چلتا رہے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہی نہیں ہو سکتا موت تک کہ جی میں کلیئر آف ہو گیا ہوں یا میں پار ہو گیا ہوں یا میں آر ہو گیا ہوں یا پار ہو گیا ہوں، تو پہلی تو یہ سکون ملے گا اس سے بھائی کہ جتنے بھی اسراف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. ٹھیک ہے، جتنے لوگوں نے اپنے نفوس اور اپنی ذاتوں پر اسراف کیا ہوا ہے گناہوں کا، اللہ کہتا ہے قنوت میں اور یاس میں اور ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں معاف کرنے کی سہولت دیتا ہے، موت تک دیتا ہے.